وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ فار فارن افیئرز طارق فاطمی صاحب اور ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور امریکہ کے دورے کے حوالے سے سوالات اتنے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ تمام کا تمام جو پروگرام ہے یہ امریکہ کے دورے کے گرد ہی گھومتا رہے گا, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس سے نکلنے کی کوشش کروں. طارق فاطمی صاحب, چیف منسٹر خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر ڈرون حملے نہیں رکیں گے تو پھر ہم نیٹو کی سپلائی لائن کو اپنے صوبے میں بند کر دیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی تشویشناک ہے. کوئی امید ہے آپ کو کہ ڈرون حملے بند ہو جائیں گے؟ دیکھیے, پریزیڈنٹ اوباما نے تو اس چیز کو کی بڑی کلیئر انڈیکیشن دی ہے کہ یہ پالیسی ریویو کی جائے گی. پالیسی ریویو کی جائے گی؟ جی, پالیسی ریویو کی جائے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا, یہ آپ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما نے کہا ہے کہ یہ پالیسی ریویو کی جائے گی. اور پاکستان کے کنسرنز جو ہیں اس ایشو پر, اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں, مگر ہماری بھی مجبوریاں ہیں. انہوں نے یہ کہا ہماری بھی مجبوریاں ہیں, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ڈرون اٹیکس ہو, مگر ہماری بھی مجبوریاں ہیں. آپ نے جو سینٹیمنٹس اور جو ویوز کنوے کیے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں کہا, اس کو ہم بڑی سیریس کنسیڈریشن دیں گے, اس پالیسی کو ریویو کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک ڈپلومیٹک ڈائلاگ میں جب آدمی جاتا ہے, اپنی پوائنٹ آف ویو کنوے کرتا اور ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ کم از کم دوسری طرف سے آپ کو بڑی پیشنٹ ہیئرنگ ملے, آپ اسی وقت بیٹھ کر کے آپ ایگریمنٹس تو نہیں سائن کر سکتے ہیں. آپ نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ امریکہ ڈرون حملے بند نہیں کرے گا, اس لیے کیونکہ اس کے پاس یہی ایک ہتھیار ہے جو کہ وہ پاکستان کے اور افغانستان کے بہت پیچیدہ حالات کے اندر, جیسے کہتے ہیں نا لیسر آف دا ایولز, اس کی موجودگی اگر ایول ہے تو اس کی جو فوجیں بوٹس آن گراؤنڈ سب سے بڑا ایول ہے. لیکن نواز شریف صاحب کے دورہ امریکہ سے پہلے, دوران اور ابھی تک کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ایک بڑا کرٹیکل اور کروشل ایشو ہے. اگر تو ایک آپریشنل پاز آتا ہے بیچ میں, اور میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اگر یہ 6-8 ہفتے کا آپریشنل پاز آتا ہے تو میں اس کو بھی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھوں گا. اچھا, لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو ہی آپ اس آپریشنل پاز پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کریں گے اور اپنے بات چیت کا آغاز کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چابی اپنی بات چیت ان کے ہاتھ میں دے دی, امریکہ کے ہاتھ میں. وہ جب چاہیں ایک ڈرون اٹیک کر کے آپ کی تمام جو ایفرٹ ہے اس کو ملیامیٹ کر سکتے ہیں. اس لیے اس پہ ڈیپینڈ کرنا, میں کسی صورت بھی اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتا, نہ میں یہ اس پہ یقین نہیں رکھنا چاہتا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک, طارق فاطمی صاحب, اب ہم ذرا ڈرون سے نکلیں. جی, ایک اور بھی ایشو بہت اہم ہے اور وہ ہے کشمیر کا مسئلہ. وہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی نواز شریف صاحب نے ریز کیا تھا اور اوباما صاحب کے سامنے بھی بات ہوئی ہے. تو اس پہ پاکستان میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مدد نہیں مانگنی چاہیے. تو چھوٹا سا ذرا آپ ایک ویو سن لیں شمشاد احمد صاحب کا, سابق فارن سیکرٹری, کیا کہہ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دانشمندانہ تجویز ہے کہ امریکہ کو اس مسئلے پر انوالو کیا جائے. تو اگر آپ اس کو پورے طریقے سے انوالو کر لیں گے تو پھر آپ کو تیار رہ جانا چاہیے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل جو ہوگا وہ بالکل اس طرح ہوگا جس طرح کوئی جائیداد کا تقسیم کا مسئلہ ہو, اور پھر وہ اپنی مرضی سے ٹکڑے کرے گا. جی طارق فاطمی صاحب. شمشاد صاحب میرے بڑے سینئر اور بڑے ہائیلی ریسپیکٹڈ کولیگ رہے ہیں. یہ ہر حکومت کی پاکستان میں کوشش رہی ہے 48 آن ورڈز کہ اس ایشو میں ہم فورن پاورز کو انوالو کریں, کیونکہ انڈیا پاکستان کی ایکویژن میں ایک انہرنٹ امبیلنس ہے, اور اس امبیلنس کے لیے آئدر آپ یونائٹڈ نیشنز کے پاس جاتے ہیں, آپ OIC میں ریس کرتے ہیں, آپ نان الائن میں کوشش کرتے ہیں ریس کرنے کی, آپ ہر ملٹی لیٹرل فورم میں جاتے رہے پچھلے 60+ ایئر سے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کلنٹن ایڈمنسٹریشن کے وقت میں بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ امریکنز جو ہیں انوالو کیے جائیں. بائی لیٹرلی وہ تیار نہیں ہے, ملٹی لیٹرلی کم از کم لوگوں کو سینسٹائز کیا جائے کہ اگر انڈیا کہتا ہے کہ یہ ایشو ہی نہیں ہے, تو اگر ایشو نہیں ہے تو 5 لاکھ سولجرز کیوں ہیں؟
کیا ضرورت ہے وہاں ٹاڈا آرڈیننس لگانے کی؟ کیا ضرورت ہے وہاں 10-20 لوگوں کو ہر دن شہید کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے کہ ایل او سی پر جب انفرنجمنٹ ہوتی ہے یا وائلیشن ہوتی ہے تو پورے دنیا میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ معلوم نہیں کیا یہ کانفلکٹ کی طرف تو نہیں لیڈ کر رہا ہے انڈیا پاکستان میں؟ تو یہ ایک لائیو انٹرنیشنل ایشو ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ فرض بنتا ہے پاکستان کی لیڈرشپ کو کہ جہاں بھی جائیں اور جس وقت بھی جائیں اس کے اپنے انٹرلوکیٹر کے ساتھ کاؤنٹر پارٹ کو سینسٹائز کریں کہ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے، اور کشمیر میں دنیا کو اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہیے، خاص کے ان پاورز کو جن کی ذمہ داری بنتی ہے یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے بیسس پر، پرماننٹ ممبرشپ کے بیسس پر، کہ وہ اس کی ریزولوشن کے طرف ایک حصہ لیں۔ شہزاد چودھری صاحب، اصولی طور پہ بالکل درست بات ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اس کو ایک آربیٹر کی ضرورت محسوس کی ہے، کیونکہ انڈیا بالکل کسی صورت بھی پاکستان کے ساتھ کشمیر پہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس صورت میں ہم آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ لیکن بھارت کا جو آج اثر و رسوخ ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان تمام قوتوں کا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے لیے کچھ کام کریں گے، ان کا اپنا جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے معاملے کے اندر جو کہ انڈیا پاکستان کے درمیان میں ایک بہت کلیدی مسئلہ ہے، وہ نہیں آنا چاہتے کہ یہ بائیلیٹرل مسئلہ ہے، اس کو بائیلیٹرل لیول پہ حل کیا جائے۔ اس سے کوئی امید لگانا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹھیک ہے رجسٹر کرانے کی حد تک آپ ذکر کر دیجئے، لیکن اس سے کوئی بہت بڑی توقع نہیں کی جانی چاہیے۔ پاکستان اور بھارت کو اس کو اپنے ہی اندر اپنے تئیں اس کو سوچنا پڑے گا کہ کیا انوویٹو طریقے ہو سکتے ہیں، ہو بھی سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے لیے بہت سارا گراؤنڈ ورک، بہت ساری تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان کو خام خواہ میں امیدیں نہیں لگانی چاہیے قوم کو ہمیں کہ جی اچھا سب کچھ ابھی کچھ ہونے والا ہے۔ آپ نے تیاری کی بات کی ہے، تیاری کی بات کی ہے۔ طارق فاطمی صاحب، یہ بھی بہت اعتراض کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بغیر تیاری کے غیر ملکی دورے پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ کہنے کے لیے تو آپ جو کہہ سکتے ہیں، یعنی وزٹ سے پہلے انہوں نے جتنے ان کے نیشنل سیکیورٹی کے لوگ کنسرن ہیں، سول اور ملٹری، ان کے ساتھ آدھے دن کا سیشن کیا۔ اچھا، آدھے دن کا سیشن کیا، بڑی کمپریہنسو ڈائیلاگ اور ڈسکشن کیا، ان کی ویوز لی، ان کی اسیسمنٹ کروائی، پھر فارن آفس کے ساتھ اکٹھا میٹنگ کی، انہوں نے پھر جہاز کے اندر میٹنگ کی، پھر واشنگٹن میں پہنچنے کے بعد میٹنگ کی۔ تو اب کس قسم کی تیاری کی بات کر رہے تھے؟ یہاں تک کہ جب اوباما صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ گفتگو کر رہے تھے تو پوائنٹس انہوں نے کاغذ پہ لکھے ہوئے تھے۔ نہیں، وہ تو کیونکہ پریس کو دینا پڑتا ہے اور اس میں آپ مس آؤٹ نہیں کرنا چاہتے، ورنہ آپ فوراً کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں چیز کا ذکر کیا نہیں، فلاں چیز کا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تیاری کا کیا مطلب ہے؟ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی اویلیبل آپ کے ایکسپرٹس اور ایڈوائزرز آپ کے ٹیم میں موجود ہیں، آپ ان کو آن بورڈ لیں۔ ٹھیک ہے، اور جو بھی پوائنٹس ریز کیے گئے، آپ یقین مانیے اتنی کمپریہنسو پریزنٹیشن تھی اور اتنی لمبی گفتگو ہوئی کہ میں بھٹو صاحب کے وقت سے امریکہ کے ساتھ وزٹس میں ایسوسیٹڈ ہیں۔ بھٹو صاحب کی 74-75 وزٹس میں میں ادھر تھا، جو کسنجر صاحب کی ہوئی تھی۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا، کسنجر کے لیے کھانا کیا گیا تھا جس کے لیے بٹیر منگوایا گیا تھا۔ اچھا جی، تو اس میں بھی بٹیر پاکستان سے منگوایا گیا تھا؟ نہیں، کہیں اور سے لایا گیا تھا۔ اچھا، اینی وے، اچھا، تو سن لیجئے، تو یعنی 90 منٹس اوباما کے ساتھ میٹنگ ہوئی ود ڈیلیگیشنز، 30 منٹس ون آن ون میٹنگ ہوئی، 2 آورس، کوئی پریشر نہیں تھا اوباما کی طرف سے کہ آپ میٹنگ ختم کریں، اور اتنی وارم تھی اس کے طرف سے، اتنی فرینڈلی تھی۔ اس نے کہا کہ وی وانٹ ٹو سی اے اسٹرانگ، اسٹیبل اینڈ پراسپرس پاکستان۔ لیکن اوباما جب گفتگو کر رہے تھے آپ کے ساتھ اور پھر واپس بھی آئے، تو جو ان کے ایک بہت قریبی دوست ہیں انڈیا، ایک بہت قریبی دوست ہے امریکہ کا، مسلسل ورکنگ باؤنڈری پہ، لائن آف کنٹرول پہ بمباری ہو رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، پاکستانی سیولینز کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو جس وقت نواز شریف صاحب امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آپ کی مدد چاہیے، تو انڈیا کیا میسج دے رہا تھا؟ وہ فائرنگ کر رہا تھا، شیلنگ کر رہا تھا۔ ناراض کیوں ہے انڈیا نواز شریف صاحب سے آج کل ناراض سا نظر آتا ہے؟ نہیں، یہ پوائنٹ تو ہمارا پروف کرتا ہے کہ ہندوستان نے اگر یہ حرکتوں میں انگیج کیا، یعنی اس کو اس بات کا فکر ہے کہ میاں صاحب کی الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے جس کا فوکس اکنامک ریوائول پر ہے، جس کا فوکس ہے ریکنسیلیشن افغانستان میں ہو، جس کی فوکس ہے پیس پروسیس میں، تو آپ کے پاس ایجنڈا نہیں رہتا ہے کچھ پاکستان کو کرٹیسائز کرنے کا۔ اور بائی دا وے میں اس کو ایکسپلین کروں کہ میاں صاحب نے سمپلی یہ کہا کہ امریکہ ایک میجر پاور، ایک P5 ممبر کے حیثیت سے
اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گلوبل فلیش پوائنٹ پر اپنے انفلوئنس کو استعمال کریں. یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ آئیں اور کشمیر کو ریزالو کریں. کہ آپ ساری دنیا میں اگر فلسطین کو میں آپ ریکنسیلیشن پروموٹ کرتے ہیں, آپ سیریا میں چاہتے ہیں کہ پیس ہو, آپ ہر خطے میں انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اگر انڈیا پاکستان کی اتنی میجر ٹینشن ہے اور کانفلکٹ کے برابر اپریہنشنس ہوتا ہے تو آپ اپنی انفلوئنس کو استعمال کریں. اب یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک جو نواز شریف صاحب کا دورہ برطانیہ ہے جہاں پہ وہ صدر حامد کرزئی سے ملاقات کریں گے, اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوا, تو اس کے بارے میں سوال کریں گے ایک وقفے کے بعد. ٹائم میرے پاس کم ہے, سوالات بہت زیادہ ہیں. فاطمی صاحب, میں نے برطانیہ کے وزٹ کے بارے میں سوال کرنا تھا, لیکن ایک چیز چھوٹی سی میں چاہ رہا ہوں یہ بھی بتا ہی دیں آپ. مجھے ایک ڈپلومیٹ انہوں نے بتایا کہ یہ جو نواز شریف صاحب کا دورہ تھا یہ پچھلے ڈیکیڈ میں بلکہ 10-15 سال میں یہ پہلا آفیشیل وزٹ تھا. تو میں نے سوچا کہ وہ تو یوسف رضا گیلانی صاحب بھی گئے تھے, پھر اس سے پہلے مشرف صاحب بھی جاتے تھے اور ان کی بش سے ملاقات ہوتی تھی, پریس کانفرنس بھی کرتے تھے مل کے, تو وہ بھی وزٹ تھا, وہ آفیشیل نہیں ہوتا تھا. نواز شریف صاحب کا وزٹ آفیشیل ہے, فرق کیا تھا؟ آپ کی انفارمیشن صحیح ہے. میں بتاؤں, امریکہ میں بڑی ریجڈ پروٹوکول فالو کیا جاتا اور بڑی کیٹیگریز ہے. جیسے پریزیڈنٹ کے لیے ہائیسٹ فارم آف وزٹ جو ہے اسے اسٹیٹ وزٹ کہتے ہیں, اور ہیڈ آف گورنمنٹ یعنی پرائم منسٹر کے لیے ہائیسٹ لیول آف پروٹوکول کو آفیشیل وزٹ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ورکنگ آفیشیل ہے, پھر ورکنگ ہے, پھر پرائیویٹ اس قسم سے. یہ کم از کم 10-15 سال کے بعد پہلی دفعہ آفیشیل وزٹ دی گئی. اس کی 2-4 میجر کیریکٹرز. ایک تو یہ ہے کہ اینڈروز ایئر فورس بیس پر آپ کو 19 گن سیلوٹ ملتا ہے. اب آپ کہیں گے اس کی امپورٹنس نہیں, دوسری بات ہے, مگر پروٹوکول کی ہے. اس کے بعد آپ ریویو گارڈ کرتے ہیں, آنر گارڈ کو ریویو کرتے ہیں. پھر آپ جب وائٹ ہاؤس میں جاتے ہیں وہاں آپ کو ایک آنرنگ سیریمنی ہوتی ہے, پھر وہاں بھی ٹروپس جو ہے دونوں طرف مارچ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد شہر کے اندر آپ کو بڑی اسپیشل پروٹوکول. تو یہ سب چیزیں بہت ریئرلی دیتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ الیکٹڈ اتنی پیسفل ڈگنیفائڈ ٹرانزیشن کے بعد ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے, یہ ہم سمبلائز کرنا چاہتے ہیں آور سپورٹ فار دا ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ان پاکستان اینڈ فار دی پرائم منسٹرز پالیسیز. سن لیجئے, آف فوکس آن اکانومی ایٹ ہوم اینڈ فرینڈشپ ود دا نیبرنگ کنٹری. اچھا جی, چلیں ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ سے آئے پرسوں, آپ بھی ان کے ساتھ پرسوں آئے, آج نواز شریف صاحب لندن چلے گئے جہاں ان کو ملنا ہے کرزئی صاحب سے. اب کرزئی صاحب سے میٹنگ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیا ملا برادر کا مسئلہ جو ہے وہ طے نہیں ہو رہا پاکستان اور افغانستان کے درمیان؟ پھڈا کیا ہے, ملا برادر کو ہم کیوں ریلیز نہیں کر رہے؟ ذرا سا میں ایکسپلین کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اوریجنل انویٹیشن جو آیا تھا یہ جوائنٹلی آیا تھا ملیشین پرائم منسٹر کا اور برٹش پرائم منسٹر کا. یہ ورلڈ اسلامک اکنامک سمٹ ہوتی رہی ہے کئی برسوں سے آؤٹ سائڈ یورپ. یہ پہلی دفعہ یورپ میں ہو رہی ہے, اور پہلی دفعہ برٹش پرائم منسٹر کا کہنا یہ تھا کہ میں اس میں ایک میجر رول پلے کرنا چاہتا ہوں. تو پہلی بات تو اسلامک لیڈرز کی. دوسری بات یہ ہے کہ اکنامک اس کا فوکس ہو. یہ پرائم منسٹر صاحب کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے اکانومی, تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا. اس کے بعد کیونکہ افغان پریزیڈنٹ بھی آ رہے تھے اور پاکستان پرائم منسٹر نے بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا, تو پرائم منسٹر کیمرون نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے, ہم ایک ٹرائی لیٹرل کریں گے, اور ٹرائی لیٹرل میں میاں صاحب اور افغان پریزیڈنٹس ہوں گے اور ہم ہوں گے. تو افغانستان کے ریکنسیلیشن پروسیس میں اینڈ ٹو انشور پیس اینڈ اسٹیبلٹی آفٹر 2014 کوئی بھی اگر انیشیٹو لیتا ہے تو پاکستان اس کو سپورٹ کرتا ہے. تو پرائم منسٹر کیمرون کی اس انیشیٹو کو ہم نے سپورٹ کیا. ہم نے ریئلائز کیا کہ یہ بہت جلد آ رہا ہے امریکہ وزٹ کے بعد, مگر دیکھیے ملیشیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, دوسرے اسلامک ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, اور میاں صاحب کا نہ جانا جو ہے نا it would not have gone down. اچھا, میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہ رہا, مجھے پتا ہے کہ آپ کی بھی کچھ لمٹس ہیں اور مجھے فورس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ لمٹس کراس کریں. میں پھر پوچھوں گا کہ پاکستان نے بار بار کہا کہ ملا برادر کو ریلیز کر دیا جائے گا, لیکن نہ صرف یہ کہ کرزئی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریلیز نہیں کیا گیا, بلکہ افغان طالبان نے بھی کہا کہ ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا, اور انہوں نے اس پہ خفگی کا اظہار بھی کیا ہے.
تو پاکستان نے کیوں ان کو قابو میں کیوں رکھا ہوا؟ اپنے پاکستان ان سے کوئی زبردستی کام لینا چاہتا ہے؟ نہیں، اس ایشو پر مجھے ڈیٹیل آنیسٹلی نہیں پتا ہے. جہاں تک مجھے علم ہے یہ کہ انہیں ریلیز کر دیا گیا ہے، انہیں گھر میں رکھا گیا ہے. ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے نا وہ بڑا ایک اہم ایشو ہے. آپ سوچیں کہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ کچھ ہو جائے کسی طرف سے بھی تو پاکستان ٹیریٹری پہ ہوگا تو پھر ہمیں ذمہ دار سمجھا جائے. شہزاد چودھری صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملا برادر کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان نے وہ سب کچھ کیا جو افغانستان چاہتا تھا، یا جو پریزیڈنٹ کرزئی نے اپنے منہ سے جو الفاظ نکالے پاکستان نے وہ کیا. یعنی صرف ملا برادر نہیں، اس سے پہلے کوئی میرا 33 یا 23 یا 25 لوگ پاکستان اس سے پہلے ریلیز کر چکا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ملا برادر نے کوئی بہت بڑا کمال کریٹ کرنا ہے. کمال کریٹ ہونا ہے دو اور جگہوں سے، امریکہ سے اور افغانستان سے. افغانستان کا انٹرنل ڈائلاگ اور امریکہ کا ڈائلاگ طالبان کے ساتھ، ٹھیک ہے، دونوں ہی اس وقت انحطاط کا شکار ہیں، رکے ہوئے ہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اگر وزیراعظم نواز شریف صاحب اور طارق فاطمی صاحب جب اس وقت گئے، اگر یہ وہاں پہ پریزیڈنٹ اوباما صاحب کو جا کے یہ فرماتے کہ جی پاکستان کا مستقبل کا سوال ہے، اگر آپ یہ دو ڈائلاگ خدا واسطہ کرا دیجئے، کیونکہ ہم اپنے جو آپ کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس یا ہمارے لوگ، ہم ان کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ جو باقی وزن ہے جو ہم کیری کر رہے ہیں یہ کم سے کم. میرا خیال ہے انہوں نے کہا ہوگا. نہیں، مجھے نہیں پتا. دیکھیے یہ وہ معاملات ہیں، شاید یہ شیئر بھی نہ کرنا چاہیں ہم سے، لیکن اس کے اوپر، لیکن اگر میرا خیال ہے تھوڑی سی شیئر کر دیں اگر آپ. بالکل ریس کیا گیا تھا نا، اور اسٹیٹمنٹ میں بھی موجود ہے. یہاں تک ہم نے ایمفیسائز کیا کہ بارڈر مینجمنٹ بڑا کرٹیکل اس میں رول پلے کرے گا. بارڈر مینجمنٹ تو بہت چھوٹا حصہ ہے، ایک انیشیشن آف دی لارجر فریم ورک فار پیس ان افغانستان، اس کا ٹوٹل ایک ایبسنس ہے. اور یہ میرے خیال میں پاکستان کو ہانٹ کرے گی، اللہ نہ کرے. اور میں ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ پلیز کل سے اس کے اوپر کام شروع کریں، کہ امریکہ کو بولیں کہ اس کے اوپر کام شروع کرو تاکہ پاکستان کا مستقبل سیکیور. چھوٹا سا رسپانس دے دیں اس کا. نہیں، یہ بڑی ڈیٹیل میں افغانستان جو ہے بائی دا وے اتنی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا تھا ہر اینگل سے اور ہر ایسپیکٹ سے. اچھا چلیں، بہت بہت شکریہ طارق فاطمی صاحب، آپ نے ہمیں بہت سی نئی باتیں بتائیں. ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. طارق فاطمی صاحب جو کہ امریکہ کے دورے میں نواز شریف صاحب کے ساتھ موجود تھے، اوباما اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات تھی اس میں بھی موجود تھے، انہوں نے آج بہت ہی اہم باتیں بتائی ہیں. اور سب سے جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر براک اوباما نے نواز شریف صاحب کو یہ کہا کہ ڈرون حملوں کے بارے میں جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ اس پہ ریویو کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی یقین دہانی نہیں کروائی، لیکن یہ کہا کہ ریویو ضرور کریں گے. یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور نواز شریف صاحب کے دورے کے دوران جو وہاں سے خبریں آ رہی تھیں وہ بالکل مختلف تھی، لیکن فاطمی صاحب جو کہ اس ملاقات کے عینی شاہد ہیں، موجود تھے، انہوں نے جو بات کی ہے اس کے بعد یقین ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف صاحب کا دورہ امریکہ اس کے کچھ اچھے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب نے جو کہا کہ اگر ڈرون حملے بند نہ ہوئے تو ہم نیٹو کی سپلائی لائن کو اپنے صوبے میں بند کریں گے، اللہ کرے یہ نوبت نہ آئے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.